ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سادہ سے گرین کلر کے شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس معصومیت بھرے پرکشش چہرے پر تھکن اور عاجزی لیے وہ اس ملک کے چوٹی کے وکیل احمد لغاری کے شاندار آفس میں داخل ہوئی۔ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ اس وکیل کو ہائر کرنا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، پھر بھی وہ ایک امید لیے چلی آئی تھی، کیونکہ اس کے بھائی کو قتل کے جھوٹے مقدمے سے اگر کوئی بری کروا سکتا تھا تو صرف احمد لغاری ہی تھا۔ وہ سیدھی احمد لغاری کے سامنے آ کر رکی، جو کان سے موبائل لگائے سامنے کھلی فائل میں کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اپنے روم میں کسی کی موجودگی محسوس کر لینے کے باوجود بھی اس نے اپنا تسلسل نہیں توڑا۔ وہ خاموشی سے کھڑی انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی اس نے فون بند کرتے سر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا تو وقت جیسے تھم سا گیا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سرخی مائل ہونٹ، پرکشش نقوش والا معصومیت بھرا دلکش چہرہ۔ احمد لغاری نے اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی، اب بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ لیکن اس سے پہلے اپنا نام بتا دیں۔ اس کے پروفیشنل لہجے میں پوچھنے پر وہ اپنی نروسنس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، سر، میرا نام منہا فاروق ہے، میں قدیر آباد سے آئی ہوں، میرا بھائی جیل میں ہے، اس پہ جھوٹے قتل کا الزام لگا ہے، کوئی وکیل یہ کیس لینے کو تیار نہیں، سب کہتے ہیں کہ پیچیدہ ہے، ہارنے کا امکان زیادہ ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کیونکہ سنا ہے کہ آپ کوئی کیس ہارتے نہیں۔ جانتی ہوں میری فیس کتنی ہوگی؟ احمد لغاری نے اسے اور اس کے حلیے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی مڈل کلاس فیملی سے تھی جو اس کی فیس افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، منہا نے سر جھکائے شرمندگی سے اعتراف کیا۔ احمد لغاری نے کرسی پر تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے میں نے یہاں کوئی خدمت خلق کا سینٹر کھول رکھا ہے؟ غریبوں کے کیس مفت لیتا ہوں؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ منہا کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ اگرچہ اسے معلوم تھا بغیر فیس کے وہ بھی شاید راضی نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مفت میں میرا کیس لڑیں، آپ میرے ساتھ ادھار کر لیں، جب میرا بھائی رہا ہو جائے گا تو میں جاب کر کے آپ کا قرضہ اتار دوں گی۔ اس کے حل پیش کرنے پر احمد لغاری نے کہکا لگایا۔ منہا کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ وہ چند لمحے خاموش نظریں جھکائے لرزتے وجود کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جب احمد لغاری نے اچانک آواز دے کر روکا، وہ پلٹ کر امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھو، اس کے نرمی سے کہنے کر وہ واپس اپنی جگہ پر ٹک گئی۔ تو میری فیس ادا نہیں کر سکتی تو چلو ایک سودا کرتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیسا سودا؟ منہا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں بغیر فیس کے تمہارے بھائی کا کیس لڑتا ہوں اور کامیابی کی بھی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ میں کبھی کوئی کیس ہارتا نہیں، لیکن اس کے بدلے تمہیں کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا ہوگا۔ احمد لغاری کی بات پر منہا کا چہرہ صدمے اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا یہ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ مجبوری میں ہر مرد فائدہ اٹھاتا ہے، بغیر مطلب کہ کوئی مرد کسی عورت کی مدد نہیں کرتا۔ یہ بات اس نے سن رکھی تھی اور آج یقین ہو گیا تھا۔ ایک اصیلی نفرت بھری نگاہ اس نے اس شخص پر ڈالی جس کا ظاہر شاندار، چمکدار اور باطن سیاہ گھناؤنا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ چپ چاپ اس کے آفس سے نکل آئی۔ احمد لغاری نے شاید اسے آواز دی تھی مگر وہ رکی نہیں۔ گھر آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ بھابھی جو امید لگائے بیٹھی تھیں اسے روتا دیکھ کر سمجھ گئیں کہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر بھی وہ اس سے پوچھنے لگیں۔ جواب میں منہا نے روتے ہوئے وکیل احمد لغاری کی گھٹیا شرط کے بارے میں بتا دیا۔ بھابھی اس وقت تو خاموش ہو گئی، لیکن رات کو وہ منہا کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، منہا، اگر تمہارے بھائی کو اس جھوٹے کیس میں خدا نہ خواستہ پھانسی کی سزا ہو گئی تو تمہارے بھائی کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ بہنیں تو بھائیوں کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دے دیتی ہیں۔ پلیز میرے بچوں کو بچا لو، مان لو احمد لغاری کی بات۔ بھابھی نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ منہا ساکت رہ گئی۔ پھر ساری رات سوچنے کے بعد بلاکر صبح اذانوں کے ٹائم اس نے اپنی عزت کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صبح سویرے جب بھابھی نے اسے گھر سے نکلتے دیکھا تو ان کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی تھی۔
میں آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، بس میرے بھائی کو جلد سے جلد رہا کروا دیں۔ 1 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد جب وہ ایمل لغاری کے سامنے پیش ہوئی تو اسپاٹ لہجے میں بولی۔ ایمل لغاری جسے شاید اس کے دوبارہ آنے کا یقین تھا، اسے دیکھ کر اور اس کی بات سن کر مبہم انداز میں مسکرایا تھا۔ اچھا فیصلہ کیا تم نے، اس نے سراہا۔ مینا اس افاق انسان کو دیکھ کر رہ گئی۔ کامتی انگلیوں سے اس نے کانٹریکٹ پر سائن کیے۔ میں تمہارے بھائی کا قانونی حیثیت سے وکیل بن چکا ہوں، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تم آج شام 6 بجے اس پتے پر پہنچ جانا۔ ایمل لغاری نے منہا کو اپنے فلیٹ کا ایڈریس تھمایا۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ گھر آ گئی۔ شام تک وہ بستر پر نڈھال پڑی، آنے والی مشکل وقت کو سوچتے ہوئے آنسو بہاتی رہی۔ 5:30 بجے خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگی تو بھابھی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے خود کو پیش کرنے جا رہی ہوں، اس عیاش وکیل کے آگے؟ اس کے تلخ لہجے میں کہنے پر بھابھی نے نظریں چرا لیں۔ اس نے فکس ٹائم پر ایمل لغاری کے فلیٹ میں قدم رکھا۔ دروازہ اس نے خود کھولا تھا اور ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مینا کا استقبال کیا۔ مینا کے دل کی دھڑکن تیز تھی، سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ وہ کہاں اور کس لیے آئی ہے، اس تصور سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ مرے مرے قدموں سے وہ اندر آئی اور لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا لوگی تم، جوس یا چائے کافی؟ خوش اخلاقی لہجے میں سمو کر اس نے یوں پوچھا گویا ذبح کرنے سے پہلے نرم دلی دکھانا چاہتا ہوں۔ مینا نے لب بھینچ کر انکار میں سر ہلایا۔ پھر بیڈ روم میں چلو، وہ اندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مینا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ ایمل لغاری نے بغور اسے دیکھا۔ وہ الجھی ہوئی پریشان لگ رہی تھی۔ چہرے کا رنگ یوں سفید ہو رہا تھا گویا کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ اسے نہ جانے کیوں ایک پل کے لیے عجیب سا تعصب ہونے لگا تھا۔ دل میں کہیں ہلکی سی چبھن محسوس ہونے لگی تھی، لیکن وہ ایمل لغاری تھا۔ حساس مند و نرم جذبات اس کے مزاج سے میل نہیں کھاتے تھے، اس لیے اس نے فوراً وہ احساس جھٹک دیا تھا۔ کہو جو کہنا ہے، اس کی اجازت دینے پر وہ دھیمی آواز میں بولی۔ آپ کو میرے ساتھ جتنا بھی وقت گزارنا ہے گزار لیں، مگر اس کے لیے آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ میرا مذہب اور میرا ضمیر مجھے گناہ کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی بات پر ایمل لغاری نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ واٹ؟ نکاح؟ وہ کچھ پل اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر ہنس پڑا۔ اگر مجھے نکاح ہی کرنا ہوتا، حلال ہی کھانا ہوتا، تو کیا یہ سب کرتا؟ تم کیا سمجھتی ہو مجھے، جو کسی بھی لڑکی سے نکاح کر لوں گا؟ نو، نیور۔ ایمل لغاری کوئی معمولی شخص نہیں۔ کسی معمولی لڑکی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیں۔ وہ استضاعیہ اور حقارت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ منہا کا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ وہ چند پل خاموش رہی، پھر دل میں کوئی فیصلہ کرتے یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر ٹھیک ہے، چاہے میرے بھائی کو پھانسی ہی کیوں نہ ہو جائے، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گی۔ مضبوط لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ایمل لغاری جو حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا، تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ رکو، تم ایسے نہیں جا سکتی، تم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، وہ اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ مینا جو خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے دروازہ پار کر لینا چاہتی تھی، اس کے سامنے آ کر روکنے سے لرز کر رہ گئی تھی۔ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ خوف سے چند قدم پیچھے ہٹتے وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ تمہیں لگتا ہے تم کچھ بھی بکواس کرو گی اور میں تمہیں ایسے جانے دوں گا؟ وہ اسے گھونٹتے ہوئے بولا۔ مینا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے، دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے دروازے تک پہنچ کر اس اندھیرے سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر ایمل لغاری آنکھوں میں ہوس لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش ہرگز مت کیجیے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجے میں غیر متوقع جرأت اور دھمکی تھی۔ جواب ایمل لغاری کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد بھی انکار کر رہی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے قریب آیا۔ مینا گھبرا کر مزید پیچھے سڑکی، اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔
سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور جسم خوف سے پسینے میں نہا گیا تھا۔ آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے گناہ کیا تو میرا بھائی تو شاید بچ جائے گا، لیکن میری روح مر جائے گی۔ میں اسے گناہ کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ وہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ انکار کرتے ہوئے بولی، تم ایڈیٹ لڑکی، مجھے کوئی معمولی اور فارغ انسان سمجھ رکھا ہے جو اتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر آئے گا، اور تم پھر اسے انکار کر کے چلتی بنو گی؟ وہ غصے سے بولا۔ مینا کچھ دیر خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو اگر مجھے حاصل کرنا ہی ہے تو پھر نکاح کرنا ہوگا، ورنہ مجھے جانے دیں۔ اگر آپ نے میری مرضی کے خلاف کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ ایمل اغاری کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ وہ کچھ لمحے اسے گھورتا رہا، شاید اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ خالی دھمکی دے رہی ہے یا اس پر عمل درآمد کر کے رہے گی۔ ہم ایک اور سودا کر لیتے ہیں، نہ صرف تمہارے بھائی کی رہائی ہوگی بلکہ تمہیں منہ مانگی رقم بھی ملے گی۔ وہ اس سے ہر صورت اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا تھا۔ مینا نے نفرت سے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا۔ میں بکاؤ مال نہیں ہوں۔ اگر خدا نے چاہا تو میرا بھائی خود ہی رہا ہو جائے گا۔ اگر اس کی قسمت میں پھانسی لکھی ہے تو میں روک نہیں سکتی۔ آپ کو کمی نہیں ہوگی لڑکیوں کی، ہٹ جائے اب میرے راستے سے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ مضبوط قدموں سے آگے بڑھی۔ ایمل اغاری خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے منہا کا راستہ نہیں روکا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلنے سے پہلے اس نے مڑ کر ایمل اغاری کو دیکھا اور کہا، جس دن آپ کے اندر انسانیت جا گئی شاید آپ کو شرم آئے گی کہ آپ نے ایک مظلوم لڑکی سے کیا چاہا تھا۔ ایمل اغاری کے فلیٹ سے نکل کر وہ سیدھی ایک اور وکیل کے پاس گئی تھی۔ یہ اوسط درجے کا وکیل تھا جس کے بارے میں کچھ دن پہلے اس کی ایک دوست شیلا نے بتایا تھا۔ وہ ان کا دور پرے کا رشتہ دار تھا۔ کچھ نہ ہونے سے بہتر تھا کہ تھوڑا بہت جو ہو سکتا تھا وہ تو کر لیتی۔ اس لیے اس وکیل جس کا نام رضا حسن تھا، ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں اس کا آفس تھا۔ مینا نے جا کر اس سے اپنے بھائی کا سارا کیس بیان کیا اور اپنی دوست شیلا کا بھی حوالہ دیا۔ رضا حسن فوراً اس کا کیس لینے کو تیار ہو گیا۔ مینا نے فیس سے متعلق کی بات کی تو ایک تو شیلا کے ریفرنس اور دوسرا اس کے دگرگوں حالات دیکھ کر رضا حسن نے کہا، فی الحال فیس کو چھوڑیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ مینا اسے کانٹریکٹ نمبر لے کر ایک امید لیے گھر چلی آئی۔ بھابھی کے پوچھنے پر اس نے ایمل اغاری سے ہونے والی اپنی گفتگو بتائی تو وہ پریشان نظر آنے لگی۔ مینہا، تم نے یہ کیا کیا؟ تم جانتی ہو ریحان جس کیس میں پھنسا ہے وہاں سے اسے رضا حسن جیسا عام وکیل نہیں نکال سکتا۔ چاہے جو بھی ہو بھابھی، میں اپنی عزت کی قربانی نہیں دے سکتی۔ اگر جان کی دینی پڑتی تو ضرور دے دیتی، مگر میں کوئی گناہ نہیں کر سکتی۔ اس کے صاف لفظوں میں کہنے پر سائمہ بھابھی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور زبان زہر اگلنے لگی۔ تم ایک خود غرض لڑکی ہو۔ ریحان تمہارا سگا بھائی ہوتا تو تب دیتی تم یہ قربانی۔ ریحان کے والدین نے تمہیں سڑک سے اٹھا کر پالا، نہ جانے کس کی ناجائز اولاد ہو تم۔ والدین کے بعد ریحان نے تمہیں دھدکارا نہیں، اپنی سکی بہن کی طرح تمہیں پالتا رہا، اور جب ذرا سی قربانی مانگنے کا وقت آیا تو تم نے انکار کر دیا۔ سائمہ بھابھی کی زہر میں لپٹی باتوں پر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ریحان سے کوئی سگا رشتہ نہیں تھا۔ اس کے والدین نے نہ جانے کہاں سے اسے اٹھا کر اپنا نام دیا تھا، لیکن سائمہ بھابھی اس کے متعلق ناجائز جیسے گھٹیا لفظ استعمال کریں گی یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سائمہ بھابھی اسے برا بھلا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ وہیں صحن میں چارپائی پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ صبح کی سورج کی کرنیں جب اس کے چہرے پر پڑیں تو اس کی آنکھیں کھلیں۔ رات روتے روتے وہ صحن میں ہی سو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اندر جانا چاہ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایمل اغاری جو کھڑے دیکھ کر شاکڈ ہو گئی۔ آپ یہاں کیوں اور کیسے آئے؟ اس نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ جواب میں اس نے انتہائی سکون سے کہا، مجھے اجازت لینے کی عادت نہیں ہے، خاص طور پر وہاں جانے کی جہاں میری دلچسپی ہو۔ آپ کی دلچسپی صرف ایک جسمانی خواہش کی ہے اور یہ مر کر بھی میں پوری نہیں ہوگی۔ میں غریب ضرور ہوں مگر عزت دار ہوں، اور نہ ہی وہ چیز ہوں جس پر آپ کی مرضی چلے گی، مینا نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں میری طاقت کا، میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اگر چاہتا تو یہاں تمہارے دروازے پر میں نہیں بلکہ میرے فلیٹ پر اس وقت تک موجود ہوتی، مگر
مجھے زور زبردستی پسند نہیں ہے، کیونکہ آج تک ہر چیز خود میرے قدموں میں آئی ہے۔ تمہارے پاس میں خود چل کر آیا ہوں، مجھ سے ڈیل کر لو۔ نکاح کے علاوہ کوئی بھی شرط رکھ سکتی ہوں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ کیوں؟ نکاح کیوں نہیں؟ آپ نے کون سا مجھے ساری زندگی ساتھ رکھنا ہے؟ دل بھر جانے پر چھوڑ ہی تو دینا ہے۔ نکاح میں نہیں کر سکتا کیونکہ نکاح میرا ہو چکا ہے، اس لیے نکاح کی رٹ چھوڑو، میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ میں صبح صبح تمہارے فلیٹ پر موجود ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میری رات اچھی نہیں گزری، تمہاری طلب کھینچ لائی ہے مجھے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ مینا نے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے کوئی ڈیل نہیں کرنی، چلے جائیں آپ یہاں سے، غصے سے کہتے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، جسے ایمل غاری نے بیچ میں پاؤں اڑا کر روک دیا تھا۔ جس 2 ٹکے کے وکیل کے پاس گئی ہو نا تم اپنے بھائی کا کیس لے کر، وہ مجھ سے مدد مانگنے میرے آفس آیا ہے۔ یہ کیس اس کے بس کا نہیں، ہار بیٹھے گا وہ، اور تمہارے بھائی کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، لہٰذا میری آفر پر غور کرو، شام کو فون کروں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ پلٹ کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ منہا مرے مرے قدموں سے اندر آ گئی۔ سائمہ بھابھی فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے منہا کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ منہا خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارا دن وہ کمرے میں پڑی رہی، بھابھی نے جھانکنا تک نہیں اور نہ ہی کھانے کا پوچھا۔ شام کو وہ خود باہر نکلی، کچن بالکل خالی تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کچن سے باہر نکلی تو بھابھی اپنے روم سے باہر آئی اور اس پر تانوں کی بوچھار کرتے ہوئے بولی، بھائی تمہارا جیل میں ہے، جس کو چروانے میں تم کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ میرے پاس پیسے نہیں جو کچھ کچن میں راشن ڈلواؤں۔ منہا نے جواب میں کچھ نہیں کہا، کمرے میں آ کر جائے نماز بچھا کر دعاؤں میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس کا فون بجنے لگا، انجان نمبر تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال اٹھائی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ بھاری گھمبیر آواز یقیناً ایمل غاری کی تھی۔ منہا کا وجود لرز گیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں کسی گناہ والی آفر پر۔ گہری سانس کھینچ کر وہ غصے سے بولی۔ سوچ لو، صرف ایک معاہدہ، ایک رات، اور تمہارا بھائی جلد سلاخوں سے باہر ہوگا۔ منہا کا دماغ سنسنا اٹھا۔ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں صرف عورت کی مجبوری کو خریدنا سکھایا تھا؟ عزت، غیرت یا رحم دلی سے ناآشنا ہو تم؟ جسٹ شٹ اپ۔ میرے ماں باپ داغ جانے کی ضرورت نہیں، اپنے کول و فیل کا ذمہ دار میں خود ہوں، وہ بھڑک کر بولا۔ منہا نے خاموشی سے کال کاٹ دی اور موبائل آف کر دیا۔ دوسری صبح وہ رضا حسن کے آفس جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی جب روڈ پر ایک سیاہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور کسی نے اسے بے دردی سے اندر کھینچ لیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ منہا نے حواس بحال کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ایمل غاری تھا، جس کے چہرے کے تاثرات انتہائی کرخت تھے۔ کیا حرکت ہے یہ؟ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ وہ چلا اٹھی۔ جسٹ شٹ اپ، خاموشی سے بیٹھی رہو ورنہ گلا دبا دوں گا، وہ انتہائی تیش بھرے لہجے میں بولا۔ منہا سہم گئی اور گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ کچھ دیر وہ سنتا رہا، پھر جھنجھلا کر بولا، رونا بند کرو، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تمہیں صرف سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز گاڑی روکیں، وہ روتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی۔ ایسا کرنے پر تم مجبور کر رہی ہو۔ ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں تم میں جو میری آفر کو مسلسل ٹھکرا رہی ہو؟ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے، تمہیں پانا میری خواہشینی ضد بن گیا ہے، اسے گھونٹتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس کے فلیٹ کے سامنے رک گئی۔ اس نے اتر کر منہا کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اسے نیچے اترنے کو کہا، مگر وہ انکاری ہو گئی۔ چنانچہ اس نے خود ہی کھینچ کر اسے اتارا اور اندر لے آیا۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کیا۔ منہا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ایمل غاری دروازہ بند کر کے پلٹا تو اس کے بہتے آنسو اور کپکپاتی گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر یکدم عجیب سے احساس کا شکار ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ اشتعال کہیں غائب ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ منہا خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری بات سنو، میں صرف تمہارے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں، میری خواہش کوئی بہت بڑی نہیں ہے، تم میرے ساتھ تعاون کر لو گی تو تمہیں فائدہ ہوگا نا؟ اس نے منہا کے گال پر لڑکتے آنسو کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ منہا بدک کر پیچھے ہٹی۔ مجھے جانے دیں پلیز، اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایمل غاری نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔
मीना चंद लम्हे बेयकीनी से उसे देखती रही और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हूँ। ऐमल वक़ारी की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए थे। उसने पलटकर बेयकीनी से उस शख्स को देखा। उसने एक मर्तबा फिर अपनी बात दोहराई तो मिन्हा वापस अंदर आ गई। ऐमल वक़ारी फ़ोन पर किसी से निकाह ख्वाह और गवाह लाने का कह रहा था। मिन्हा खामोशी से सोफे पर बैठ गई और फिर कुछ देर में वो मिन्हा फारूक से मिन्हा ऐमल वग़ारी बन गए। लेकिन ये निकाह खुफिया ही रहना था। निकाह के बाद वो कमरे में सोफे पर बैठी थी। जब वो अंदर आया, मिन्हा घबरा कर उठ खड़ी हुई। ऐमल वग़ारी ने फातहाना निगाहों से उसे देखा। अब जब तक तुम्हारे भाई का केस ख़त्म नहीं हो जाता, उसे मैं रिहाई नहीं दिलवा देता। तुम यहीं इसी फ्लैट में मेरी बीवी बनकर रहोगी और मेरे तमाम हकूक़ अदा करती रहोगी। मिन्हा ने सर झुका लिया और आंसू पीने लगी। ये उसकी मजबूरी का सौदा था जिस पर वो शख्स पता का जश्न मनाने वाला था। आओ, वो उसका हाथ थाम कर बेड पर ले आया। मीरा ने बेबस नज़रों से सामने आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखा। ये करवा घूंट उसने अपने भाई की ज़िंदगी के लिए पिया था। अब बर्दाश्त तो करना था। वो खुद पर जबर किए उसके हिसार में कैद थी जो हर लम्हा अपनी जिसारतें बढ़ाता चला जा रहा था। सुबह जब मिन्हा की आंख खुली तो उसके पहलू में नहीं था। वॉशरूम से शावर गिरने की आवाज़ आ रही थी। मिन्हा उठकर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चकराता सर थाम लिया। रात के मनाजिर फिल्म की तरह उसकी निगाहों के सामने चलने लगे थे। शर्म, बेबसी, मजबूरी का एहसास बैक वक्त उस पर गालिब आया। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो वॉशरूम से शावर लेकर निकला था। उसे रोते देखकर चौंका। मिन्हा ने कोई जवाब ना दिया और यूं ही चेहरे पर हाथ रखे सिसकती रही। वो तौलिए से सर को रगड़ता आईने के सामने जा खड़ा हुआ। अगर अपने भाई के लिए रो रही हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐमल वग़ारी अपने कौल का सच्चा है। अगर तुम्हारा भाई बेगुनाह निकला तो मैं जल्दी उसे रहा करवा लूँगा। वो सपाट लहजे में बोला। मीना ने चेहरे से हाथ हटाकर उसे देखा। ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स में मलबूस वो सुर्ख सफ़ेद शानदार सा शख्स निखरा निखरा सा लग रहा था। काश ज़ाहिर के साथ साथ इंसान का बातिन भी अच्छा होता, मीना ने बेख्तियार सोचा। कुछ देर बाद यहाँ मुलाजमा आ जाएगी, किचन वगैरह भी सारा सेट हो जाएगा। तुम आराम से रहो, कोई मसला हो तो कॉल कर लेना। उसके मोबाइल पर अपना नंबर फीड करते हुए बोला। उसके जाने के बाद वह कुछ देर तो ऐसे ही बैठी, फिर अपना मोबाइल उठाकर भाभी को कॉल मिलाकर ऐमल वग़ारी से अपने निकाह का बताने लगी। कुछ देर बाद मुलाजमा भी आ गई। सारी सफाई वगैरह करके दोपहर का खाना बनाकर वो चली गई। मिन्हा का दिल नहीं कर रहा था खाना खाने को, इसलिए अपने लिए चाय बनाकर वो बालकनी में चली आई। कुछ ही देर गुजरी थी जब ऐमल वग़ारी वहाँ आ गया। वो शायद कोई फाइल लेने आया था। मिन्हा को बालकनी में देखकर वो उसके पास चला आया। कैसी हो? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में मिन्हा से पूछा। निगाहें भी गहरी थीं। नहीं, थैंक्स, मिन्हा ने खुश्क लहजे में जवाब दिया और शीशे की खिड़की से पार देखने लगी। किस बात पे गुस्सा हो? तुम्हारे कहने पर निकाह तो कर लिया तुमसे। वो कुछ देर बगौर उसका स्पाट चेहरा देखता रहा, फिर कुछ नागवार लहजे में बोला। मिन्हा ने तेज़ नज़रों से उसकी तरफ देखा। आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। जब दिल भर जाएगा मुझे तलाक दे देंगे। हो सकता है ना दूँ। मैंने तो ये बात नहीं कही, वो नरम लहजे में बोला। मैं खुशफहमी नहीं पाल सकती, वो पहले वाले अंदाज में बोली। बहरहाल जो भी हो, एक बात सुन लें मिस मिन्हा, आपका जितना भी वक्त मेरे साथ गुजरेगा कुछ कोशिश करें कि अपना रवैया बेहतर रखें। ये रूड अंदाज, स्पाट, तंज भरा लहजा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसने ज़रा तहकमाना लहजे में कहा। मिन्हा खामोश रही। वो कुछ देर उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, फिर पलट गया। मीना ने नफरत भरी निगाहों से उसे जाते देखा था। उसे रह रह कर इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उस शख्स ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। शाम को वो किचन में खड़ी अपना चाय का कप धो रही थी जब वो किचन में आ गया। क्या एक कप चाय मिल सकती है? उसका अंदाज दरख्वास्त वाला था। मीना ने चुपचाप सर हिला दिया और उसके लिए चाय बनाने लगी। जब चाय तैयार हो गई तो उसने कप उठाया और स्टडी रूम में गई, जहाँ वो बैठा किसी फाइल का मुताला कर रहा था।
منہا چائے ٹیبل پر رکھ کر جانے لگی تھی جب اس نے یہ کہہ کر روکا، سنو، تمہارے ساتھ کیس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ منہا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اسے 10 منٹ ریحان سے متعلق سوال کرتا رہا، پھر جانے کی اجازت دے دی۔ منہا اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب عجیب سے احساس سے آنکھ کھلی۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ اس کی سانسیں منہا کے چہرے اور گردن سے ٹکرا رہی تھیں۔ منہا نے گھبرا کر اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ پلیز، اس نے بے بس لہجے میں کہا، تم میری ملکیت ہو، میں جب چاہوں تمہارے قریب آ سکتا ہوں۔ وہ خمار بھری آواز میں کہتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ منہا کا احتجاج اس کے منہ میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ وہ نہائی توجہ سے منہا کے بھائی ریحان فاروق کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس پر یہ بات آشکار ہو گئی کہ ریحان فاروق بے گناہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ہاتھوں واقعی جان گئی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں، کیونکہ دوسری پارٹی جن کا نقصان ہوا تھا وہ بھی غریب تھی۔ پھر بھی منہا کی خاطر احمد لغاری نے اس کے بھائی کی جان بچانے کے لیے اس دوسری پارٹی سے خون بہا کے لیے بات کرنا چاہی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مجبوراً اس نے منہا کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ شاکڈ ہوئی۔ آپ کا مطلب نکل گیا، مجھے استعمال کر لیا، تو جان چھڑوانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی قصوروار ہے تاکہ کیس نہ لڑنا پڑے۔ منہا فاروق نے اس کی بات کا غلط مطلب نکالا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے منہا، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، سچ سے آگاہ کر رہا ہوں۔ پہلے میں بھی سمجھا تھا کہ تمہارا بھائی بے گناہ ہے، مگر جب میں نے اچھے سے چھان بھی کی تو پتہ چلا کہ اس نے لڑکے کی جان لی ہے۔ احمد لغاری نے اسے یقین دلانا چاہا، مگر منہا بھڑک اٹھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایک ہفتے سے اپنے پاس رکھ کر استعمال کرنے کے بعد احمد لغاری کا دل بھر گیا ہے، اس لیے اب وہ جان چھڑوانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اتنی زیادہ دل برداشتہ ہوئی کہ اسے بددعائیں دیتی اس کے روکنے کے باوجود اسی وقت اس کے فلیٹ سے چلی گئی۔ احمد لغاری نے بھی اصرار کر کے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ اس کے گھر جا کر اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب سب سے پہلے اسے ہر حال میں اس پارٹی کو منانا تھا جن کے بیٹے کی جان گئی تھی۔ وہ اسی کام میں لگ گیا تھا۔ دوسری طرف منہا احمد لغاری کے فلیٹ سے نکل کر وہ تیز قدموں سے سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ دل و دماغ بس آندھیوں کی زد میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ دماغ اس قدر معاف ہو رہا تھا کہ پیچھے سے آتی گاڑی کا ہارن تک نہیں سن سکی۔ جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے خود کو ہوا میں اچھلتا محسوس کیا۔ ایک تیز چیخ منہ سے نکلی اور پھر خاموش چھا گئی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرا کر رکے تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک ساتھ 65 سال کا باوقار شخص تیزی سے باہر نکلا اور تیزی سے منہا کے قریب آیا جو اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے سیدھا کیا۔ اس کے سر سے بہتا خون اس شخص کو حواس باختہ کر گیا۔ ڈرائیور، کوئی کپڑا لاؤ جلدی، انہوں نے چلا کر اپنے ڈرائیور سے کہا جس کی غلطی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا تھا۔ ڈرائیور نے بھاگ کر کپڑا تھمایا۔ انہوں نے منہا کے سر پر باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی اور پھر اسے ایک پرائیویٹ اسپتال میں لے گئے۔ 2 دن وہ بے ہوش رہی۔ تمام وقت وہ شخص بھی ہاسپٹل موجود رہا، جو کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ معروف سیاسی سماجی شخصیت کامران لغاری تھا، جو شہر سے واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا جب اس کی گاڑی سے منہا ٹکرائی تھی۔ ڈاکٹر نے منہا کی جان تو بچا لی، مگر ایک اندوناک حقیقت کے ساتھ وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ اس کا نام، پتہ، ماضی سب کچھ دھند میں گم ہو چکا تھا۔ کامران لغاری اسے شہر سے اپنے گاؤں لے آیا جہاں اس کے آبائی حویلی تھی۔ کامران لغاری کی بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اولاد کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے منہا کے لیے اسپیشل ملازمہ کا انتظام کر دیا تھا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ منہا کا تعارف انہوں نے اپنی دور پرے کے عزیز کے طور پر ملازموں سے کروایا تھا جو بیمار تھی اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ منہا اب اس حویلی میں ایک نئی زندگی گزارنے لگی تھی۔ اپنے ماضی سے مکمل طور پر لاعلم ہو کر 6 مہینے گزر گئے۔ منہا بالکل حویلی کے فرد کی طرح رہنے لگی تھی۔ حویلی میں کامران لغاری کی ماں زینت لغاری بھی تھی۔ وہ منہا سے بہت اٹیچ ہو گئی تھیں۔ کامران لغاری سے چھوٹا مہتاب لغاری تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں رہتا تھا اور اپنے بیٹے کی شادی کرنے گاؤں آ رہا تھا۔ رشتہ طے پہلے سے ہی ہو چکا تھا۔ لڑکی مہتاب لغاری کی بیوی کی بھتیجی تھی
کامران لغاری اور مہتاب لغاری کے بعد ایک ہی بھائی تھا۔ امتیاز لغاری اور ان کی بیوی کا کئی سالوں پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، احمد لغاری، جو مشہور وکیل تھا اور شہر میں رہتا تھا۔ کامران لغاری منہا کا بالکل سکی بیٹی کی طرح دھیان رکھتے تھے۔ ایک دن منہا نے ان سے پوچھ لیا کہ انکل آپ میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ جواب میں انہوں نے گہری سانس لے کر دکھی لہجے میں کہا کہ تم مجھے اپنی بیٹی کی طرح لگتی ہو، جسے سالوں پہلے میں نے کھو دیا تھا جب وہ 3 سال کی تھی۔ دراصل میں تب شہر میں رہتا تھا۔ ماہین ایک دن گارڈن میں کھیل رہی تھی، آس پاس کوئی ملازم نہیں تھا، گیٹ پر چوکیدار بھی نہیں تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اچانک کوئی بکارن وہاں آئی اور اسے اٹھا کر لے گئی۔ یہ ہمیں CCTV فوٹیج سے پتہ چلا تھا۔ ہم اس بکارن کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی اور پھر بہت محنت کے بعد صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ فلاں روڈ پر ایک بکارن کا روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گئے۔ اس کے ساتھ بچی بھی تھی، جسے نہ جانے کون اٹھا کر لے گئے، یہ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ آزردہ لہجے میں بولے۔ آپ نے اخبار میں اشتہار دیا تھا؟ منہا نے ان سے پوچھا۔ ہاں بیٹا دیا تھا، مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ منہا کو یاد آیا کچھ روز پہلے اس نے فیس بک پر ایسی فاؤنڈیشن کا ایڈ دیکھا تھا جو 20-30 سالوں کے گمشدہ لوگوں کو بھی ڈھونڈ کر ان کے اپنوں سے ملواتی تھی۔ اس نے کامران لغاری اس فاؤنڈیشن کا ذکر کیا۔ پہلے تو انہوں نے سیریس نہیں لیا کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا۔ پھر منہا کے اصرار پر انہوں نے اس فاؤنڈیشن سے رابطہ کر لیا اور اپنی 20 سال پہلے کی گمشدہ بیٹی کے حوالے سے ضروری معلومات دے دی۔ اس دن آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ منہا اماں جان کے ساتھ حویلی کے گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی جب گیٹ کھلا اور ایک شاندار گاڑی اندر داخل ہوئی۔ احمد صاحب آئے ہیں، ملازمہ نے اماں جان کو بتایا، جسے سن کر وہ کھل اٹھی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، احمد لغاری بڑی شان سے اترا۔ گارڈن میں بیٹھی اماں جان کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی قریب آیا مسکراتا چہرہ یکدم سکڑ گیا، آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئیں، سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ منہا؟ اس کے منہ سے بے آواز نکلا۔ اس کے سامنے وہ لڑکی بیٹھی تھی جسے وہ پچھلے 6 مہینے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ یہاں اس کی حویلی میں تھی۔ وہ ساکت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اماں جان نے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا، وہ بالکل ساکت کھڑا ان کے گلے سے لگا منہا کو دیکھے جا رہا تھا، جس کی آنکھوں میں پہچان کا کوئی رنگ نہیں تھا، جیسے وہ اسے جانتی نہ ہو۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اماں جان سے بدقت اس نے سوال کیا تھا۔ اماں جان کے جواب دینے سے پہلے کامران لغاری وہاں آ گئے اور اسے گلے ملتے ہوئے آہستگی سے بولے، یہ بیچاری مجھے سڑک کنارے زخمی حالت میں ملی تھی، یادداشت کھو چکی ہے، میں اسے یہاں لے آیا۔ کامران لغاری کے بتانے پر احمد ششدر رہ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ان 6 مہینوں میں اس نے منہا کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اس کے بھائی کے ہاتھوں جن لوگوں کے لڑکے کی جان گئی تھی، ان سے بالآخر احمد لغاری ڈیل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ انہوں نے خون بہا میں 50 لاکھ مانگے تھے جو احمد لغاری نے خود ادا کیے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا، بس وہ منہا کو خود سے متنفر ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی منہا فاروق میں، وہ جو اس کے ساتھ صرف کچھ وقت رنگین کرنا چاہتا تھا۔ مختصر عرصے میں اس کے لیے دل اور جذبات بدلے بدلے سے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس دن منہا کے فلیٹ سے چلے جانے کے بعد وہ اس کے پیچھے نہیں گیا، بلکہ وہ ریحان کی ضمانت میں لگ گیا۔ وہ اس کے سامنے تب جانا چاہتا تھا جب اس کے بھائی کو صحیح سلامت چھڑوا لیتا۔ اس لیے 1 ہفتے بعد جب وہ ریحان فاروق کو لے کر اس کے گھر گیا تو وہاں منہا نہیں تھی۔ اس کی بھابھی کے بقول وہ تو 1 ہفتے سے گھر نہیں آئی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی وہ احمد لغاری کے ساتھ رہ رہی تھی۔ احمد لغاری کو یہ سن کر اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اسی وقت منہا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر دن ہفتے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 6 مہینے بیت گئے اور منہا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ریحان روز اسے فون کر کے پوچھتا تھا۔ اب منہا کو اپنے گاؤں والے گھر میں دیکھ کر وہ شاکڈ ہوا تھا اور خود کو کوستا رہا کہ پہلے کیوں نہیں چکر لگا لیا گاؤں کا۔ اب وہ اسے مل تو گئی تھی مگر اسے پہچانتی نہیں تھی۔ پہلے اس کا دل کیا کہ وہ سب کو بتا دے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور منہا کے بھائی کو بھی آگاہ کر دے کہ وہ یہاں ہے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ پہلے وہ ٹھیک ہو جائے، پھر وہ سب کو آگاہ کرے گا۔ جو ڈاکٹر ہر ہفتے منہا کا چیک اپ کے لیے آتا ہے وہ اسے ملا اور منہا کی حالت کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کی یادداشت کبھی بھی واپس آ سکتی تھی۔ وہ اپنے روم میں بیٹھا
مینا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب کھڑکی سے اس نے مینا کو حویلی کے پچھلی سائڈ پر بنے باغ میں جاتے دیکھا۔ کچھ سوچ کر وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ آم کے درخت کے نیچے لگی رسی کے جھولے پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا تو مینا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ آمیز تاثرات تھے۔ اس نے جھولا جھولنا تو بند کر دیا مگر اتری نہیں۔ ہیلو، کیسی ہو؟ مجھے تو جانتی ہوگی، کامران انکل کا بھتیجا ہوں، وہ خوش اخلاق لہجے میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کچھ تذبذب کے بعد مینا نے ہاتھ ملا لیا۔ تمہیں جھولے پسند ہیں کیا؟ احمد نے نرمی سے پوچھا۔ مینا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں الجھن سے ابھری، پھر آہستہ سے بولی، پتہ نہیں، شاید بچپن میں پسند تھے۔ میں جھلاؤں؟ اس نے آفر کی۔ مینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ؟ چہرے پر تذبذب کے تاثرات ہیں۔ ہاں، کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ میں آہستہ سے جھلاؤں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور جھولا دینے لگا۔ ابتدا میں تو وہ خاموش رہی، پھر انجوائے کرنے لگی۔ اب وہ جھولا جھولتے ہوئے سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے خود سے بے تکلف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے گاؤں کی سیر کرنی ہے، کیا آپ مجھے لے جائیں گے؟ اگلے دن وہ اسے کہہ رہی تھی۔ احمد کو دل سے خوشی ہوئی، اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ سارا دن وہ اسے گاؤں میں گھماتا رہا، پھر اس نے گاؤں میں اپنا قیام بڑھا لیا۔ آہستہ آہستہ ملازموں میں چہمغویاں ہونے لگیں کہ وہ احمد لغاری جو بظاہر شریف بنا پھرتا تھا، اب اپنے گھر میں رہنے والی ایک بے سہارا لڑکی جو اپنی یادداشت بھی کھو چکی ہے اسے استعمال کر رہا ہے۔ یہ بات اماں جان اور کامران لغاری کے کانوں تک پہنچی تو دونوں نے احمد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ احمد کی گڑیا میں توجہ اور دلچسپی وہ خود بھی بھانپ رہے تھے۔ اسی لیے جب احمد سے انہوں نے بات کی اور دوسروں کی غلط چہمغویوں کا بھی ذکر کیا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ لب بھینچتے پہلے تو سنتا رہا، پھر یہ کہہ کر دھماکہ کر دیا کہ وہ اس کی اپنی بیوی ہے۔ تصدیق کے لیے اس نے مینا کے بھائی بھابھی کو بھی بلوا لیا اور نکاح نامہ بھی دکھا دیا، اور پھر سب کو پتہ چل گیا کہ وہ احمد لغاری کی بیوی منہا لغاری ہے۔ جب یہ بات منہا کو پتہ چلی تو وہ شاک رہ گئی۔ نکاح نامے پر اگرچہ اس کے سائن تھے مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی بھابھی کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ بہرحال نکاح نامہ دیکھ کر وہ ماننے کو تیار ہو گئی تھی کہ ان کا نکاح ہوا ہوگا، اس لیے وہ احمد لغاری کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا، اسی فلیٹ میں جہاں وہ پہلے رہ رہی تھی۔ کچھ دن بعد کامران لغاری وہاں آئے اور بتایا کہ منہا کے کہنے پر انہوں نے جس فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا ان کا فون آیا ہے۔ کسی آدمی نے ان سے کانٹیکٹ کر کے کہا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی 20 سال پہلے فلاں روڈ سے ایک 3 سال کی بچی اٹھا کر گھر لایا تھا۔ احمد لغاری فوراً تایا کے ساتھ اس آدمی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے۔ جس جگہ منہا کا گھر تھا اس آدمی کا بھی ساتھ میں ہی تھا، یعنی وہ منہا کا پڑوسی تھا۔ جس لڑکی کی تصویر اس نے دکھائی اسے دیکھ کر دونوں شاک رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ منہا تھی۔ کامران لغاری بے تحاشا خوش ہوئے۔ انہوں نے احمد سے کہا جب تک منہا ٹھیک نہیں ہو جاتی اسے یہ بات نہیں بتائی جائے گی۔ کامران لغاری کے کہنے پر وہ پھر سے منہا کو گاؤں والی حویلی لے آیا تھا۔ شہر کے بہترین سے بہترین ڈاکٹر سے منہا کا علاج کرایا جا رہا تھا، مگر نہ جانے ابھی تک اس میں بہتری نہیں آ رہی تھی۔ احمد اسے لے کر بے حد پریشان تھا۔ جب رات کے کھانے کے بعد منہا نے اس سے پوچھا، تمہاری وجہ سے پریشان ہوں یار، نہ جانے تمہاری یادداشت کب واپس آئے گی اور تم مجھے پہچانو گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سردہ لہجے میں بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، مجھے نکاح نامہ دکھایا ہے جس میں میرے سائن ہیں، میں نے مان لیا، اور کیا چاہیے؟ وہ آبرو جھکا کر بولی، ہاں تم نے نکاح نامہ دیکھ کر مان لیا ہے کہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں، مگر ہمارے بیچ شوہر بیوی کی طرح کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، یہ دوری کتنی تکلیف دیتی ہے مجھے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ احمد کی بے بس لہجے میں کہنے پر منہا نظریں چرا گئی۔ یہ سچ تھا، وہ 1 مہینے سے ساتھ رہ رہے تھے مگر وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ 1-2 بار اس نے کوشش کی بھی تو منہا کا رویہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس رات وہ سوئی نہیں، ساری رات اپنے بارے میں سوچتی افسردہ ہوتی رہی۔ کیا کبھی اس کی یادداشت واپس آئے گی؟ وہ اپنی شناخت حاصل کر سکے گی؟ فجر کی اذان کے وقت نماز پڑھ کر وہ بہت روئی اور اپنے لیے دعا کی۔ نماز کے بعد اس کی آنکھ لگی، پھر نہ جانے کون سا وقت تھا جب وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ آج اسے شہر چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ گاؤں سے شہر 2 گھنٹے کی دوری پر تھا۔
احمد ڈرائیو کرتے اس سے باتیں کر رہا تھا جب اچانک سامنے تیز رفتار سے آتی گاڑی ان کی گاڑی کو ہٹ کیا۔ وہ باوجود کوشش کے سنبھال نہ سکا۔ مینا کا سر بہت زور سے کھڑکی سے ٹکرایا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر نہ جانے کب اندھیرے کی دھند ہٹی۔ اس نے اپنے آپ کو ہاسپٹل کے کمرے میں پٹیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کامران لغاری اسے ہوش میں آنے کی خبر سنا کر فوراً اندر آئے۔ بیٹا کیسی ہو؟ ان کے لہجے میں تڑپ تھی۔ آپ کون ہیں؟ مینا نے انجان نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ بری طرح چونکے۔ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے کیا؟ وہ خوشی و بے یقینی کے ملی جلی کیفیت میں بولے۔ مینا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ پھر ذہن پر زور دینے سے اسے یاد آیا کہ وہ جب احمد لغاری کے فلیٹ سے نکلی تھی تو تب اس کا ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں تھی۔ مگر پھر یہ سن کر ششدر رہ گئی کہ اس ایکسیڈنٹ کو تو 8-9 مہینے بیت چکے تھے۔ اس میں اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ ایک ایک بات اسے کامران لغاری نے بتاتے ہوئے آخر میں یہ انکشاف کیا کہ وہ اس کے سگے باپ ہیں۔ مینا کے لیے انکشاف ناقابل یقین تھا۔ بڑی مشکل سے اسے یقین آیا اور وہ کامران لغاری کے گلے لگ کر رو دی۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ احمد لغاری اس کا کزن ہے اور اب ICU میں زندگی موت کی کشمکش میں پڑا ہے۔ مینا کے دل و دماغ میں نفرت کی لہر اٹھی اور اس نے بے اختیار سوچا اللہ کرے مر جائے۔ اسے فوراً ریحان بھائی کا خیال آیا۔ اس نے کامران لغاری جنہیں وہ بابا جان کہنے لگی ان سے ہیلپ کا کہا تو پتہ چلا وہ رہا ہو چکا تھا۔ مینا اسے ملنے جانا چاہتی تھی مگر فی الحال بابا جان اور اماں جان کی پریشانی کی خاطر رک گئی کیونکہ احمد کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اماں جان بابا جان دونوں اس کے لیے پریشان تھے۔ مینا کو یہ بھی پتہ چلا کہ بچپن میں احمد کا نکاح اسی کے ساتھ ہو چکا تھا، تبھی وہ مینا سے نکاح کے لیے نہیں مان رہا تھا مگر پھر اسے پانے کے لیے مجبور ہو کر اس نے نکاح کر لیا تھا۔ 3 دن تک زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد بلا کر وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ جب اسے گھر میں شفٹ کیا گیا تو مینا بابا کو بتا کر ڈرائیور کے ساتھ ریحان بھائی سے ملنے گھر آئی مگر گھر لاک تھا۔ پڑوسیوں سے پتہ چلا وہ دونوں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ مینا نے ان کے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر بند ملا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی۔ احمد کو گھر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ مینا نے اس کا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اماں جان نے یہ بات محسوس کر لی تھی، اس لیے انہوں نے مینا سے بات کی کہ تمہارا شوہر ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ جواب میں مینا نے اماں جان کو شروع سے اینڈ تک ساری بات بتا دی جسے سن کر وہ ششدر رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا احمد ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے اس کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ مجبور عورتوں کو خریدتا پھرے۔ انہیں سخت افسوس ہوا۔ مینا نے جی بھر کر دل کی بھڑاس نکالی۔ اسی رات کھانے کی ٹیبل پر بابا جان نے اسے کہا ماہی تمہارا شوہر زخمی حالت میں ہے، چل پھر نہیں سکتا، تم اس کے ساتھ کمرے میں رہو۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مینا کو بابا جان کی بات ماننی پڑی کیونکہ شرم و حیا کی وجہ سے انہیں وہ وجہ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جو بیڈ پر افسردہ سا لیٹا تھا اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ مینا مجھے تم سے بات کرنی تھی، کتنے دنوں سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ بے تابی سے بڑے لہجے میں بولا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ میں آپ جیسے شخص سے کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو میں بابا جان کے کہنے پر یہاں آ گئی ورنہ قدم بھی نہ رکھتی۔ آپ جیسے شخص کے کمرے میں جو مجبور لڑکیوں کی مجبوریاں خریدتا ہے، مینا نفرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ احمد کے چہرے پر شرمندگی سی پھیل گئی۔ مجھے غلط مت سمجھو مینا، میں مجبوریاں نہیں خریدتا۔ دراصل تم پر پہلی نظر میں دل آ گیا تھا، اس لیے تمہیں پانے کی خواہش ہوئی، ورنہ میں کسی کے ساتھ زبردستی کبھی نہیں کرتا، اور تمہارے ساتھ بھی کی تو نہیں، تم میری ہی تو بیوی تھی۔ تمہیں پانے کی خواہش کرنا کچھ غلط نہیں تھا۔ جس وقت آپ نے میرے حصول کی ڈیمانڈ کی اس وقت معلوم تھا آپ کو کہ میں آپ کی بیوی ہوں، مینا نے تیز لہجے میں کہا۔ احمد نے شرمندگی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، وہ عاجزانہ انداز میں بولا۔ کبھی بھی نہیں، مینا نے صاف انکار کیا اور واش روم میں چلی گئی۔ اس کے بعد احمد لغاری کے اسے منانے، اس کا دل صاف کرنے کی ہر کوشش ناکام گئی۔ وہ ریحان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ گھر پر بھی تالا تھا، وہ خود ابھی ڈرائیو کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مینا کو اگر اس کے حق میں کوئی نرم کر سکتا تھا تو وہ ریحان ہی تھا۔ 1 مہینہ صبر کے ساتھ وہ مینا کی نفرت سہتا رہا اور پھر 1 مہینے بعد مینا کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے ریحان کی کال آ گئی۔ احمد نے اسے فوراً حویلی آنے کا کہا۔ ریحان جو اتنے ٹائم سے
اپنے سسرال کے کسی مسئلے میں پھنسا ہوا تھا۔ حویلی پہنچ کر منہا کو ٹھیک ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ احمد نے اسے ساری صورتحال بتا کر مدد طلب کی۔ ریحان نے منہا کو سب کچھ بتایا کہ احمد لغاری کی وجہ سے ہی وہ رہا ہوا تھا۔ تب جا کر منہا کا دل اس کے لیے کچھ نرم پڑا، مگر پوری طرح اس کی بدگمانی دور نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لیے احمد کو خود محنت کرنا پڑی۔ منہا کب تک لاتعلق رہ سکتی تھی؟ بالآخر احمد کی بے پناہ محبت اور توجہ نے اسے اپنی طرف مائل کر ہی لیا۔ جس دن منہا نے اسے کہا کہ وہ غلطی پر اسے دل سے معاف کرتی ہے، وہ بے حد خوش ہوا۔ منہا کے کہنے پر اس نے ریحان کو اچھی جاب بھی دلا دی اور فائنینشلی سپورٹ بھی کیا، اور منہا سے وعدہ کیا کہ آئندہ زندگی میں وہ کبھی کسی مجبور لڑکی کو خریدنے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ کبھی غریب کلائنٹ سے پیسے لے گا۔ یہ سب کرنے کے بعد خدا نے اس کی شہرت اور دولت میں پہلے سے بھی اضافہ کر دیا تھا۔ منہا سے وہ ہر کیس ڈسکس کرتا، اس کی رائے لیتا۔ منہا کی خواہش پر اس نے بے سہارا عورتوں کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنا دی تھی جسے وہی چلاتی تھی۔ دونوں کی لائف پرسکون گزر رہی تھی، جس میں حورم نے آ کر مزید خوشیاں بھر دی تھیں۔